سعودی عرب کے ایک گاؤں میں اسکول تھا۔ اس میں 6 اساتذہ تھے۔ میرا تقرر ہوا تو ہماری تعداد 7 ہو گئی۔ اساتذہ میں سبھی نمازی تھے، بس ایک استاد نماز ادا نہیں کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دوسرے اساتذہ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس سے دور بھی رہتے تھے۔ غالباً انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ ڈٹا رہا، اس لیے اسکول میں اس کے اور دوسرے ٹیچروں کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ اب جب میں وہاں بطور ٹیچر گیا تو میں نے محسوس کیا کہ نماز نہ پڑھنے والے استاد کے ساتھ دیگر اساتذہ کا رویہ بڑا سخت ہے۔ جب وقفہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ الگ تھلگ ہے اور دوسرے ٹیچر ایک جگہ خوش گپیوں میں مصروف ہیں، اور پھر میں نے اس کی اصلاح کا ارادہ کر لیا۔ چونکہ میں اسکول میں نیا آیا تھا، لہذا میں اس کے پاس گیا۔ اس سے تعارف کے بعد پاس ہی بیٹھ گیا۔ اگلے دن پھر میں اس کے پاس تھا۔ اس کے حالات دریافت کیے، اسے بھی مجھ سے کچھ لگاؤ سا ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے رہائش کا مسئلہ درپیش ہے، چونکہ تم بھی اکیلے رہتے ہو، اس لیے جب تک تمہاری بیوی اور بچے نہیں آ جاتے مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں مکان کا کرایہ ادا کر دوں گا۔ اتنی جلدی اس بستی میں مکان ملنا آسان نہیں۔ اس نے کچھ سوچ بچار کے بعد میری بات مان لی اور مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گیا، مگر اس نے ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی۔ دیکھو میاں، میرے اندر خیر نہیں، میں بہت اچھا آدمی نہیں، نماز نہیں پڑھتا اور یوں بھی اسلام سے خاصا دور ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم کچھ دن اکٹھے رہتے ہیں، اگر ہمارا گزارا ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ میں اپنا علیحدہ مکان تلاش کر لوں گا۔ اگلے دن سے میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اب میں نے اس کی خدمت کرنا شروع کی، میں صفائی کرتا، کھانا تیار کرتا، اپنے کپڑے استری کرتا تو اس کے بھی کر دیتا۔ اس دوران میں نے کبھی اس سے نماز دین کے حوالے سے گفتگو نہ کی۔ چند دنوں میں ہمارے تعلقات اور بہتر ہو گئے۔ وہ میرے اخلاق سے بڑا متاثر تھا، میں مزید اس کی خدمت میں لگ گیا۔ ایک دن عصر کے وقت میں نے چائے تیار کی، اس کو تھرمس میں ڈالا اور ٹیبل پر رکھ کر اسے بلایا۔ اب ہم دونوں چائے پی رہے تھے کہ اچانک قریب کی مسجد سے عصر کی اذان سنائی دی۔ میں نے چائے کا کپ وہیں رکھا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ جب اس نے مجھے اٹھتے دیکھا تو کہنے لگا، تم ہر روز 5 مرتبہ مسجد جاتے ہو، تھک نہیں جاتے؟ میں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مجھے تو بڑا سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور اگر چاہو تو تم بھی ایک مرتبہ آزما کر دیکھو۔ اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اب ہم مسجد میں گئے۔ میرے ساتھی نے وضو بھی نہیں کیا تھا، جماعت کھڑی ہونے میں وقت تھا۔ میں نے مسجد میں داخل ہونے کے 2 نفل پڑھے اور اپنے دوست کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اے اللہ، میں نے تیرے بندے کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے، جتن کیے، اور اب میں اس کو مسجد میں لے آیا ہوں۔ اے میرے رب، اس کو ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، ذرا بتاؤ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کہنے لگا، ایسی راحت جس کی کوئی مثال نہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو تھوڑی دیر بعد مغرب کی نماز ہوگی، میری تم سے درخواست ہے کہ غسل اور وضو کرو۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ وہ دین کے اوامر پر سختی سے کاربند ہو گیا اور ہماری دوستی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب میں نے مدرسے کے دیگر اساتذہ سے کہا کہ تمہارا اس کے ساتھ معاملہ مبنی بر حکمت نہیں تھا، دیکھو اخلاق، حکمت اور دعا کے ساتھ میں نے اس کو دین کی طرف دعوت دی تو اس نے قبول کر لی۔ پھر یہی استاد جو کل تک نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ اسلام کا داعی بن گیا۔ حکومت نے اسے بیرون ملک بھیجا، وہاں بہت سے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دراصل بہت سے لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ وہ جب اپنے دوست کو بدی کی طرف مائل ہوتے ہوئے دیکھتے تو فوراً آگ بگولا ہو کر اس پر طرح طرح کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مقابل دوست شیطان کے نرغے میں آ کر غلط فیصلہ کر لیتا ہے اور ضدی بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو تعلیمات دی ہے
ان کے مطابق کسی آدمی کو غلط راستے سے راست پر لانے کے لیے جذبات کی طغیانیوں میں ڈوب کر کوئی قدم اٹھانے کی بجائے مثبت انداز میں اخلاق کریمانہ کے ساتھ انتہائی دانشمندانہ قدم اٹھانا چاہیے اور آہستہ آہستہ اسے اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینی چاہیے تاکہ اسے کوئی الجھن محسوس نہ ہو اور وہ قبولیت حق کے لیے اپنا ذہن صاف کر لے۔ اس کے برعکس اگر کوئی جذباتی طور پر حسن اخلاق کا مظاہرہ کیے بغیر کسی کو راست پر لانے کے لیے جلدی مچانا شروع کر دے تو اس کا الٹا اثر یہ ہوگا کہ مقابل اسے اپنی آنا کا مسئلہ بنا لے گا اور اپنے برے کرتوتوں پر ڈٹا رہے گا، نیز اپنے ناصح دوست کے ساتھ دیرینہ خوشگوار تعلقات ناچاکی اور قلق و اضطراب اور کشمکش میں بدل جائیں گے، جس کا نتیجہ آپس کی دشمنی پر منتج ہوگا، کیونکہ آہستہ آہستہ دانشمندی کے ساتھ کیے جانے والا کام کامیابی کی علامت ہے، جبکہ جلد بازی میں تدریج کا لحاظ نہ کرنا ناکامی ہے۔ ویسے ہی جیسے کوئی گاڑی کا چوتھا گیئر لگا کر اسے سڑک پر دوڑانے کی بے جا کوشش کرے، جبکہ چوتھا گیئر پہلے دوسرے اور تیسرے کے بعد ہی لگے۔